الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأوليائه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر پھل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. بڑھیا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شاہ خوباں تو جان جانا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے. چہرہ
شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا وہ شاہ خوبا تو جانا تو شاہ خوبا تو جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو سب تو سب سے ملا اس میں تمام تجھ کو تو سب تو سب سے ملا اس میں تمام تجھ کو عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری آج کی سالی کو قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے اللہ کی اول مخلوق سب سے پہلا مومن میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی اس نشست میں خالصتاً اسی پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق میں اول بنایا ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ قرآن کریم فرقان حمید سورہ حدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے اور آخر ہے، ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث العالمی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد وہ محدث ہیں جن کو ہر مقبہ فکر کا عالم تسلیم کرتا ہے، بلکہ آپ کی ذات پر ہر مقبہ فکر کا شخص تحقیق بھی کر چکا ہے، سرچ بھی کر چکا ہے، اور سب ان کو مانتے ہیں اور یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو مصطفیٰ کا دین حدیث کے حوالے سے پھیلا ہے وہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی کی ذات سے پھیلا ہے۔ کون شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی کہ جن کو جانتے ہوئے روزانہ میرے محبوب کی زیارت ہوا کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بذات خود حکم کیا تھا عبدالحق تم ہندوستان میں چلے جاؤ
کہ تیرے صدقے سے ہندوستان میں میری حدیث کا علم پھیلے گا۔ اس وقت پاک و ہند میں حدیث کا جو علم ہے، حدیث کی جو شان ہے، جو حدیث کا بیان ہے، وہ شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کی حمد بھی ہے، ایک طرح سے مصطفیٰ کی نعت بھی ہے کہ اللہ اول ہونے میں، خدا ہونے میں اللہ اول ہے، حضور مصطفیٰ ہونے میں اول ہے، اللہ آخر ہونے میں خدا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے کی وجہ سے باقی ہے۔ یعنی ایک طرح سے حمد خدا کی ہے اور ایک طرح سے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی ہے۔ ایک اگلی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کو بیان کر دیا کہ محبوب آپ بیان کیجئے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام پارہ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 162 اور 63 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ آپ فرماؤ بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہوا ہے، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی اللہ کا قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ حضور مخلوق میں اول ہے، آنے میں آخر ہے، اور سرکار قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے والا مسلمان ہے وہ میں ہوں۔ اگلی آیت میں جب اللہ رب العالمین نے تمام روحوں کو فرمایا الستو بربکم میں تمہارا رب ہوں، قالوا بلا شہدنا، تمام نے اس بات پر گواہی دی کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے بلا کہا تھا وہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیدا ہونے میں بھی اول، جواب دینے میں بھی اول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے ہیں۔ اور حدیث بات میں بھی اس کا مطلب اور انداز موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کنز العمال جلد 11 میں سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ عز وجل آدم، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اخبرہ ببنیہ، اور پھر اللہ نے اپنے آدم کو اپنی اولاد کا تعارف کرایا، یہ بھی تیری اولاد میں ہے، یہ بھی تیری اولاد میں ہے، یہ بھی تیری اولاد میں ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم نے دیکھا کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں فرآنی اسفلہ نورا ساطعا، سب سے آخر میں ایک چمکتا نور دیکھا، فقال اللہ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہذا ابن کا احمد، اے آدم یہ تیرے بیٹے احمد کا نور ہے، هو الاول وهو الاخر وهو اول الشافع، اے آدم یہ تیری اولاد ہوگا، یہی اول ہے یہی آخر ہے، سب سے پہلے جس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا محمد عربی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں جسے کنز الایمان میں دلائل نبوت وغیرہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے حضور فرما کرتے تھے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ تخلیق ہونے میں سب سے پہلے میں ہوں اور نبیوں کے آخر میں مجھے مبعوث کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ قلت اول الناس فی اقلب وآخر فی البعث، لوگوں میں سب سے پہلے جسے پیدا کیا گیا وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب نبیوں کے آخر میں مجھے مبعوث کیا گیا۔ حضرت ابو قلابہ سے مرسلن ایک حدیث روایت ہے، آپ فرماتے حضور فرمایا کرتے تھے انما بعثت فاتحا وخاتما، کہ میں بھیجا گیا ہوں باب نبوت کھولتا اور بند کرتا۔ اللہ علیہ اسی موقع پر فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ روشن درود ختم دور رسالت میں جامع سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمام نبیوں سے پہلا نبی خود کو پایا، اللہ نے سب نبیوں سے پہلے مجھے نبی بنایا مگر ان تمام سے آخر میں مبعوث کیا۔ ان آیتوں سے یہ بات حدیثوں سے پتہ چلی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے پیدا کیا وہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے بنایا۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ چنانچہ نشاپوری تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ متعلق مسرات میں علامہ فاصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد قال الاشعری، کہتے ہیں امام موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے انہ تعالی نورا لیس کالانوار، اللہ نور ہے دوسرے نوروں کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا روح النبویہ قدسیہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور من لمعۃ نورہ، اللہ کے نور کا پھیلاؤ ہے۔ والملائکۃ شدت تلک الانوار، اور ملائکہ کا جو نور ہے وہ مصطفیٰ کے نوروں کا پھول ہے۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک اشکال اعتراض پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نور سے نور پیدا کیا گیا، یہ تو اللہ کے نور میں کمی آ گئی ہوگی۔ بے شمار روایتیں موجود ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس قدر عظیم وجود عطا کیا ہے، روایتوں میں بات بالکل تفصیل سے موجود ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا صف مخلوق کی بنی ہوگی، ایک صف میں صرف حضرت جبریل کھڑے ہوئے، اتنا بڑا وجود ہے آپ کا، اتنا اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو وجود دیا ہے۔ جہاں ایک صف میں کثیر لوگ ہوں گے وہاں ایک صف میں صرف جبریل علیہ السلام آئیں گے۔ حدیث بات میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور عزت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار کا نہیں کہتے ہیں، ایمان سے بتایا ہے کہ فرشتوں کو نور عزت سے بنایا، کیا اللہ کے نور عزت میں کمی آ جائے گی؟ پھر فرمایا جب فرشتے کو حکم ہوتا ہے حضرت روح ان جبریل علیہ السلام آپ غوطہ لگاتے ہیں آب نور میں اور پھر پروں کو جھاڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا اتنا عظیم وجود کہ قیامت کے دن ایک پوری صف میں حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آپ کے 300 پر ہیں، بعض روایتوں میں آپ کے 600 پر ہیں، بعض کچھ سینکڑوں کا تذکرہ ہے۔ 2 پروں کی یہ مثبت ہے کہ اگر 2 پر جبریل علیہ السلام کھول لے تو پوری کائنات جبریل کے پروں میں آ جائے۔ اتنا وسیع عظیم فرشتہ جب وہ پروں کو جھاڑے گا، مفسرین فرماتے ہیں ہر پر سے نور کا فرشتہ پیدا ہوگا۔ خود ہی اندازہ لگا ہے کہ فرشتے کے پروں سے نور کے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہ جبریل علیہ السلام کی نورانیت میں کمی آئی؟ یقیناً نہیں، ان کا نور ویسے کا ویسا ہے، اور جبریل کو اللہ نے محمد کے نور سے پیدا کیا۔
تو حضرت مفتی احمد یار کا نہیں بھی فرماتے ہیں یہ صرف تعصب کی بات ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اللہ کے نور میں کوئی کمی آ گئی ہوگی، جبکہ حضور خود فرما رہے ہیں اور وہ مشہور حدیث ہے جسے مفسرین نے محدثین نے بے شمار کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مواہب الدنیا میں، شرح مواہب الرزقانی میں، مدارج النبوت میں، طریق الخمیس وغیرہ میں کم و بیش 20 طرح کی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں، جن میں حضرت امام عبدالرزاق، امام بخاری، امام مسلم کے دادا استاد جیسے ہستیوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور سے سوال کیا، بڑی خوبصورت حدیث، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بہترین گلدستہ ہے، طویل حدیث ہے، سماعت کیجیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس حدیث کو بڑے بڑے محدث لکھ رہے ہیں، اور ان محدثین میں حضرت امام عبدالرزاق وہ عظیم محدث ہیں جو امام بخاری، امام مسلم کے دادا استاد ہیں۔ دادا یعنی امام مسلم کے استاد کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں، اتنے عظیم محدث اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جابر حضور کے صحابی ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ أُمِّي وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ۔ اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ پر قربان جائے۔ صحابہ کا عقیدہ درجہ میں سوال حدیث کے لفظ کیا کہا؟ بے ابی انت و امی، سونیا میرے ماں باپ پر قربان جائے۔ کیا وہ عالم ہوتا ہوگا جب حضور سامنے ہوتے ہوں گے اور صحابہ یہ کہتے ہوں گے یا رسول اللہ آقا میری ماں آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری ماں آپ پر قربان، میرا والد آپ پر قربان۔ اور بعض صحابہ کا یہ انداز تھا کہ فدا کا امی و ابی، فدا کا روحی یا رسول اللہ، فدا کا جسمی یا رسول اللہ، فدا کا عینی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میری آنکھیں آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری روح آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری ماں میرا باپ آپ پر قربان۔ مجھے یہ بتائیے چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ سبحان اللہ۔ صحابی کا سوال ہمارے لیے راستے کھول گیا۔ آقا بیان کیجئے سب سے پہلے اللہ نے چیزوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے کس کو پیدا کیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب کوئی اس پر اعتراض کرے تو اس کی کم وقتی ہے، حضور خود کہہ رہے ہیں، سرکار خود کہہ رہے ہیں، سرکار خود فرما رہے ہیں۔ صحابی سوال کر رہا ہے، میرے نبی جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ فجعل ذلک النور یدور بقدرت حیث شاء اللہ۔ اللہ نے جیسے چاہا، جہاں چاہا اس نور کو رکھا، اللہ کی مرضی سے وہ نور دور کرتا رہا۔ فرمایا جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اس مقام پر رکھا جہاں رب نے چاہا، حیث شاء اللہ تعالی، جس مقام پر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو رکھنا تھا اسی مقام پر رکھا۔ اور اس وقت عالم کیا تھا؟ حضور اپنی جواب پورا دے رہے کہ جب تیرے نبی کے نور کو اللہ نے جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا۔ بے شمار روایتیں، اس روایت کے علاوہ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 9 لاکھ سال اپنی قدرت کی نگاہوں میں رکھا۔ 9 لاکھ سال حضور کے نور کو اللہ نے اپنی نگاہ قدرت میں رکھا۔ جس قدر چاہا اللہ نے حضور کے نور کو اپنے قرب میں رکھا۔ فرمایا وہ دور کرتا ذالک الوقت، یہ ایسا عالم تھا۔ حضور فرماتے لون ولا قلم، اس وقت لو بھی نہیں تھی، اس وقت قلم بھی نہیں تھا، ولا جنت ولا نار
ولا ملك ولا سماء والأرض ولا شمس والقمر ولا جن ولا انس. اس وقت لوح بھی نہ تھی، اس وقت قلم بھی نہ تھی، اس وقت جنت بھی نہ تھی، اس وقت جہنم بھی نہ تھی، کوئی فرشتہ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ جن تھے، نہ کوئی انسان تھے. فلما اراد اللہ ان یخلق، اللہ رب العالمین نے جب چاہا کہ مخلوق کو پیدا کرے. بڑی پیاری حدیث ہے. جب اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو بناؤ، وہ جو نور تھا حضور کا جو قرب خاص میں تھا، فرمایا کسبا ذالک النور اربعۃ اجزاء، اس نور کے 4 حصے ہوئے، اس نور کے 4 حصے ہوئے. فرمایا فخلق من جزء الاول، پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، ومن الثانی، دوسرے سے لوح کو بنایا، ومن الثالث، تیسرے سے عرش کو بنایا. ثم قسم الجزاء الرابع اربع اجزاء، پھر چوتھے کے 4 حصے دیے گئے. فخلق من الاول حملۃ العرش، پہلے حصے سے اللہ نے فرشتگان حاملین عرش کو بنایا. 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا. اللہ نے عرش کے پائے ان فرشتوں کے کندھوں پر ہیں. اس دوسرے حصے سے اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو بنایا جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. ثم من الثالث الکرسی، پھر دوسرے سے اللہ نے کرسی کو بنایا. ومن الثالث باقی الملائکہ، پھر تیسرے سے تمام فرشتوں کو پیدا کیا. ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے. فخلق من الاول السماوات، پہلے سے آسمانوں کو بنایا. ومن الثانی الارضین، دوسرے سے زمینوں کو بنایا. ومن الثالث الجنت والنار، پھر تیسرے سے اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا. ثم قسم الرابع اربع اجزاء، پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے. الحدیث بطویلہ، حدیث بہت لمبی طویل ہے، لیکن یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ حضور پہلے ہیں اور تمام چیزیں میرے مصطفیٰ کے نور سے بنائی گئی. بے شمار روایتوں میں یہ مطلب موجود ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فقہاء کرام، بڑے بڑے محدثین، جس میں حضرت امام قسطلانی ہیں، حضرت ابن حجر مکی ہیں، حضرت علامہ فاسی جیسے ہستیاں ہیں، علامہ محقق عارف اللہ سید عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستیاں ہیں. فرمایا قد خلق کل شیء من نورہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا ہے. کما ورد بہ الحدیث الصحیح، فرمایا کہ صحیح حدیثوں میں بات وارد ہے، پہلے میرے مصطفیٰ ہے، بعد میں دوسری مخلوق کو پیدا کیا. ایک اور روایت میں ہے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان کو امام علی مقام بیان کر رہے ہیں. امام حسین کہا کرتے تھے، مجھے میرے بابا علی بتایا کرتے تھے کہ حضور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے میرے وجود نور کو آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے بنایا. چنانچہ روایت یوں ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور فرمایا کرتے تھے کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14 ألف عام. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب یہاں پر محدثین کہتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لیتے کہ 14,000 سال پہلے ہی بنایا تھا. حضرت علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں تو یوں ہے، بعض حدیثوں میں اس سے بھی زائد کا تذکرہ ہے کہ 9 لاکھ برس تک
اللہ رب العالمین نے نور محبوب کو اپنی نگاہ قدرت میں رکھا. ان مختلف روایت ہیں، مطلب یہ کہ ابھی آدم علیہ السلام نہ بنے تھے میرے مصطفیٰ اس وقت بھی تھے. تو کسی نے خوب کہا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر کا خدا پہلے، بنی ساری خدائی محمد مصطفیٰ ان سے پہلے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ ارشاد فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد. ہم تو اس وقت بھی نہیں تھے جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے. یعنی ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبی نہیں بنے، جیسا کہ بعد بد زبانوں نے، بد عقیدہ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبی نہیں تھے، آپ نے پھر اپنی عمر کے 40 سال بعد نبوت کا دعویٰ کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے حضور نے فرمایا کہ ہم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے. ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمجتدل فی طینتین. فرمایا بے شک میں اللہ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ آدم اپنی مٹی میں تھے. اس وقت بھی ہم لوح محفوظ پر اللہ رب العالمین کے ہاں خاتم النبیین تھے. ان جتنی میں روایتیں عرض کر رہا ہوں میری موضوع کے مطابق ان کا تعلق اسی بات سے ہے کہ سب سے پہلے حضور اور تمام مخلوق حضور کے بعد ہے. اس لحاظ سے ہم اس اول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ آنے والا مہینہ بنانے والے ہیں. اول اس محبوب کی تعریف ہے جس محبوب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. اور وہ کیا شان ہوگی، کیا وہ مقام ہوگا، کیا وہ عالم ہوگا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ ہزار سال آدم کے خلیل کو اپنی نگاہ میں رکھا، مگر پورے یاد کو ہم نے 9 لاکھ سال اپنی نگاہ قدرت میں رکھا. وہ سما کیا ہوگا، وہ مقام کیا ہوگا کہ جب اللہ اپنے محبوب کے نور کو دیکھتا ہوگا. عالم کیا ہوگا کہ جب نگاہ قدرت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 1000 نہیں، 9 لاکھ برس اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں میں رکھا. ایک حدیث میں ہے حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر البیان میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. دیگر محدثین نے اس کو لکھا. حضرت مفتی احمد یارہ نعیمی نے تفسیر نعیمی میں اسے مفصل لکھا ہے کہ ایک بار حضور نے جبریل سے پوچھا یا جبریل کم عمر کا من السنین، اے جبریل آج ہمیں بتا تیری عمر کتنی ہے. کتنا خوبصورت سوال ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئیے ایک روایت میں اس روایت سے پہلے سنا دوں. حضرت علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو بتایا کہ جس دن اللہ نے مجھے خلقت وجود عطا کیا، مجھے پیدا کیا، میرا وجود بنایا، مجھے 18,000 سال تک عرش مجید کے نیچے ساکن رہنے کا حکم دیا. 18,000 سال تک جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عرش کے نیچے کھڑا رہا، نہ کچھ بولنا ہے، نہ کچھ پوچھنا ہے، نہ کچھ سنانا ہے، نہ کچھ سننا ہے. فرمایا 18,000 سال بعد ایک آواز آئی من خلق، اے جبریل تجھے کس نے پیدا کیا؟ میں نے عرض کی کہ یا اللہ تم نے پیدا کیا. پھر فرمایا کہ ہم پھر اس عالم میں 18,000 سال تک کھڑے رہے. 18,000 سال کے بعد پھر مجھے حکم ہوا من خلق و من انا، جبریل تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تجھے کس نے پیدا کیا ہے اور میں کون ہوں؟ عرض کی انت خالقی و رزاقی و محی و مماتی و بارثی وانا عبدک الضعیف المسکین. اے اللہ تو میرا رازق ہے، تو میرا خالق ہے، تو
میرا مالک ہے، میں تیرا اب ضعیف ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ جبریل کہتے ہیں 18,000 سال بعد پھر اللہ نے فرمایا جبریل میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عرض کی انت اللہ خالق الباری وانا العبد، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ فرمایا پھر میرے سامنے کچھ نور دکھایا گیا، وہ نور ہی نور تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلم، آقا میں تو کچھ نہیں جانتا غیر سوا اس کے کہ ان فی الحجاب الرابع نجم، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا۔ حضور میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے رب نے پیدا کیا، عرش کے نیچے صرف میں ہی تھا، سوائے اس کے کہ چوتھے حجاب میں نجم مجھے ایک ستارہ نظر آتا تھا، یطلع فی کل 70 الف سنۃ مرۃ، وہ 70,000 سال تک غروب رہتا، 70,000 سال تک غروب رہتا۔ آپ فرماتے رأیتہ 20 و 70 الف مرۃ، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، بس صرف اس ستارے کو دیکھتا تھا جو چوتھے حجاب پہ چمکتا تھا، 70,000 سال تک وہ چمکتا تھا، 70,000 سال تک وہ غروب ہو جاتا تھا، پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، پھر 70,000 سال تک وہ غروب رہتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ میں نے اس طرح اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بس حضور اتنا جانتا ہوں، میری عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا واللہ بعزت ربی، اے جبریل مجھے اللہ کی عزت کی قسم، انا ذالک الکوکب، وہ جو چمکتا ستارہ تھا وہ میں محمد عربی، وہ جو ستارہ چمکتے وہ دیکھتا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ محمد عربی ہوں۔ تفسیر نعیمی میں حضرت علامہ احمد یار صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے اپنا امامہ بھی اٹھایا، امامہ سر سے سرکار کر فرمایا جبریل دیکھو، علامہ احمد یار صاحب نعیمی فرماتے ہیں اللہ جب جبریل نے دیکھا مصطفیٰ کے سر انور میں وہی ستارہ چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حدیث تو بیان کرتی ہے میرے مصطفیٰ اس وقت بھی تھے جب نہ یہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکی تھی، نہ مکا تھا، نہ اینٹ تھی، نہ چنار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا یا دوسرا میرے مصطفیٰ تھا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے اور آج آ کر کوئی بولے حضور کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، حضور کو تو وہ بھی پتہ نہیں ہے، حضور تو یہ بھی نہیں جانتے، ایمان سے بتاؤ جس محبوب کے نور کو اللہ نے کئی لاکھ اپنی نگاہوں میں رکھا ہوگا اور جو رب محبوب کی نگاہوں سے نہیں چھپا اس محبوب کی نگاہوں سے بلا ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ ہمارا یہ زمان کیسے چھپ سکتا ہے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں انا بعثت فاتحا خاتما، اللہ نے مجھے فاتح بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ اس قدر روایتوں میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے، اپنے کو لکھتے ہی نہیں، خدا کی قسم کتابوں کو مطالعہ کر کے دیکھیں اللہ نے ان لوگوں سے بھی لکھوایا ہے جو حضور کو نور نہیں مانتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تسلیم نہیں کرتے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کتابیں، مولوی اشرف علی تھانوی اس نے باقاعدہ نشر و تیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قلم کو پیدا کیا، ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ قلم کو اللہ نے حضور کے نور سے پیدا کیا، کرسی کو بھی اللہ نے حضور کے نور سے پیدا کیا ہے، زمینوں کو اللہ کے محبوب کے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی تمام کائنات کو، جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، ملک الموت کو، جنت کو، تمام آسمان و زمینوں کو، ہر نبی پیغمبر کو، ہر مخلوق کو اللہ نے میرے مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے، اسی لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں
کہ نہیں حضور نور نہیں ہے۔ آپ قرآن کے ترجمے پڑھ کر دیکھیں کہ قرآن کے ترجموں میں صرف اور صرف سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نور کا ترجمہ صحیح کیا ہے۔ سنی علماء نے نور کا ترجمہ لکھا ہے کہ حضور اللہ کے نور ہیں، باقی نے اس پر خیانتیں کی ہیں۔ میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، لیکن